یہ ہمارے مولویوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ ذکر بھی کیا تھا، اس میں غلطی بھی ہے، نحوی غلطی بھی ہے، عقلی غلطی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کے دن جو 24 گھنٹے کا شمار ہوتا ہے، اس کی رات اسلام میں پہلے آتی ہے۔ اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم آپ دیکھ لیں، اس میں رات پہلے شمار ہوتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ اور جو یہ نیت بنانے والا ہے وہ اس بات کو بھول گیا اور اس نے کہا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کر رہا۔ سحری ابھی کھا رہا ہے اور یہ نیت ہے کھانا کھانے کے وقت۔ سحری آج کے روزے کی، سحری صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت کھاتا ہے اور روزے کی نیت کرتا ہے کل کے کی۔ یہ اس کے اندر غلطی بھی پائی جاتی ہے۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی، یہ نیت نبی سے ثابت ہوتی تو غلطی ہوتی ہے اس میں؟ وہ نبی جو افصح العرب ہیں، بلا امتیاز پورے بلاد عربیہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فصیح بلیغ انسان کوئی نہیں تھا۔ اگر یہ نبی سے ثابت ہوتی تو اس قسم کی غلطیاں اس میں نہ ہوتی۔ قرآن نے غد کا لفظ یا قیامت کے لیے استعمال کیا ہے یا کل کے لیے استعمال کیا، آج کے لیے استعمال نہیں ہو۔ اس نیت کی بجائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہے کہ ہر تمام عمل کی بنیاد نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور اس نیت سے مراد یہ کلمات ہرگز نہیں ہیں۔ اس نیت سے مراد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کی نیت رکھ لے، اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں صبح کا روزہ رکھنے والا ہوں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ الفاظ کھانا کھاتے وقت بھی کہے۔ رات کو ٹائم پیس کو تیار کر کے رکھ لیا اور دیا سلائی، یہ وہ ٹارچ، جو چیزیں مطلوبہ تھیں سحری کے وقت، عورتوں نے آٹا گوندھ کے رکھ لیا۔ اب کیا ضروری ہے کہ سحری کے وقت کھانا کھاتے ہوئے بھی کہے کہ میں اب روزہ رکھنے لگا؟ اس نیت سے جو مراد ہے وہ ہمارے عمل نے ثابت کر دیا کہ ہم صبح کا روزہ رکھنے والے ہیں، لہٰذا صرف اسی قدر نیت پر اکتفا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے الفاظ بنا کر اس میں داخل نہیں کرنے چاہیے۔ البتہ روزہ کھولنے کی نیت کہیں یا دعا کہیں موجود ہے، ایک بھی نہیں بلکہ دو ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذہب الظمأ، پیاس سارا دن لگی ہوئی تھی، پیاس گئی۔ وابتلت العروق، ہماری انتڑیاں، آنتیں وہ تر ہو گئیں۔ وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کے یہاں ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ اور دوسری دعا جو جس کے الفاظ بالکل دو جملے احادیث میں ثابت ہیں، اور ان دو جملوں کے علاوہ ہمارے طرف سے، ہمارے بھائیوں کی طرف سے اس میں بھی کئی جملے داخل کیے گئے ہیں، اور وہ ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کی سند پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے کہ اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن اس سند کی شواہد، اس کی تائید دوسری حدیثوں سے بعض سے ملتی ہے، جس کے نتیجہ میں اس کو کہا گیا ہے وَيَتَقَوَّى لِشَوَاهِدِهِ، اپنی دوسری تائیدوں اور شواہد کے ساتھ اس کی سند قوی ہو جاتی ہے، یعنی قابل اعتماد اور قابل عمل بن جاتی ہے۔ اس میں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دو کلمے ہیں۔ اس میں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، آدھی دعا تو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، آدھی ہم نے ڈال لی، چھوٹی رہی پہلی، ہم نے زیادہ کر لی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ریشم کے کپڑے میں ہم نے ٹاٹ کا پیوند لگا دیا۔ نبی نے جب دو کلمے دیے ہیں، دو میں کفایت ہے، برکت، ہم نے اپنی طرف سے داخل کر دیے، یا ہم سے پہلے لوگوں نے داخل کر دیے، لیکن نبی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی دعا کریں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک کے روزے کی سحری کھانا سنت ہے۔ ان باتوں کی طرف پچھلے درس کے آخر میں اشارہ ذکر کیا گیا تھا، اشارہ ہوا تھا۔ رمضان المبارک کی سحری کھانا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تسحروا
فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَکَۃ، بخاری و مسلم کی حدیث، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگر سحری نہ کھائیں تو اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری نہ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ برکت نہیں ہوگی، یا دوسرے معنوں میں بے برکتی ہوگی۔ اور یقین مانے کہ یہ بات ہمارے اندر ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے جو بھائی رمضان المبارک کے روزے کے لیے سحری نہیں کھاتے، وہ بے برکتی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ آدھی رات تک، 2 بجے تک، افطار سے لے کر 2 بجے تک کھاتے چلے گئے، 2 بجے نیت کر لی کہ بس جی ہمارا تو روزہ ہو گیا ہے، اور سو گئے۔ اب جب گلے تک کھانا ڈال لیا اور سو گئے تو کیا خیال ہے، نیند آئے گی یا نہیں آئے گی؟ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا ہو تو اتنی نیند آتی ہے کہ اذان کی آواز سے بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ بے برکتی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ اس آدمی کی فجر کی نماز بھی گئی، اور اس آدمی کی فجر کی جماعت بھی، جماعت تو کیا نماز ہی گئی۔ یہ اٹھے گا 8 بجے یا 10 بجے، اس سے بڑی بے برکتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب رہو گے، روزہ رکھو صحت حاصل ہوگی۔ اور جو ہمارے بھائی سحری کو 2 بجے تک کھاتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر 2 بجے کے سوئے ہوئے 10 بجے اٹھتے ہیں، ان کو صحت نہیں ملتی، ان کو بیماری ملتی ہے۔ کھٹی ڈکارے مارتے ہیں، پھر سارا دن شام تک، آگے پھر افطاری کا ٹائم آ گیا۔ وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے لکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے معدے پر کچھ تخفیف رہے گی، معدہ ہلکا رہے گا، اس کو دن کے وقت تھوڑا کم ملے گا کھانے کے لیے۔ کچھ رطوبتیں جو انسان کے جسم کو نقصان دیتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اس کو صحت حاصل ہوگی۔ اور ہم نے رمضان المبارک کے مہینہ میں اتنا کھایا، شاید 11 مہینوں میں ہم اتنا نہیں کھاتے جتنا اس 1 مہینے میں کھا جاتے۔ تو رطوبتیں ختم ہوگی یا زیادہ ہوں گی؟ ہماری تو اس مہینے میں میرا خیال ہے کیلوریز جس کو کہتے ہیں، جس سے آدمی میں موٹاپا آتا ہے، وہ اس مہینے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں باقی سارے سال میں اتنی نہیں ہوتی۔ جتنا قیمتی سے قیمتی فروٹ سال بھر ہم نے چکھا نہیں ہوتا، افطاری ہماری میں ضرور ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو پورا سال ہم نے استعمال نہیں کی ہوتی، افطاری میں ضرور لے آتے ہیں، اور پھر افطاری ابھی کھائی، دسترخوان کو بچھا رہنے دو، نماز پڑھیں گے، باقی کا کام آ کے کریں گے۔ اور میرے بھائی ساری رات یہ دسترخوان ہمارے چلتے رہتے ہیں۔ اتنا کھائیں گے تو صحت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے سمجھ لیا کہ شاید فروٹ زیادہ کھانے سے طاقت ملتی۔ بھائی کسی بھی چیز کی کثرت، کسی بھی چیز میں زیادتی ہو جائے تو بجائے فائدے کے وہ نقصان دہ ہو جاتی۔ اتنا اس اپنے ڈرم کو ہم بھر لیں گے کہ نہ ہمیں سوئے ہوئے اذان کی ہوش، نہ نماز کی ہوش، نہ ہمارے معدے پر کوئی تخفیف، بلکہ معدے کو ہم نے مزید ثقیل بنا دیا، اور جتنی رطوبتیں ممکن تھی وہ پھر سے ہم نے جمع کر لی۔ تو میرے بھائی صحت کہاں سے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی برحق ہے، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب رہو گے۔ لیکن اگر روزے کے آداب، روزے کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ میرے بندوں میں سے کچھ غریب، محتاج، مسکین لوگ ہیں جن کو کبھی کبھی کھانا بھی نہیں ملتا، میرے بندے روزہ رکھا کریں، دن کو ان کو پیاس لگے، عصر کے قریب ان کو بھوک لگے، تو ان کو احساس ہو کہ جب غریب کو بھوک لگتی ہے، اس کے لیے کھانا بھی رات کا نہیں ہوتا، تو اس بیچارے کے ساتھ کیا بیتتی ہے۔ اسلام کا مقصد تو روزے سے یہ تھا، لیکن ہم نے اس فلسفے کو، اس مقصد کو بالکل بھلا کر اس کا الٹ کر دیا کہ سال بھر میں ہمیں کبھی کسی نہ کسی چیز کی کمی رہ بھی جائے تو اس رمضان المبارک کے مہینہ میں ہم کمی نہیں رہنے دیتے۔ میرے بھائی رمضان المبارک کا روزہ باعث صحت ہے اور یقیناً ہے، لیکن اگر ہم اس رمضان المبارک کے مہینہ میں اپنے معدے پر تھوڑا سا ترس کھائیں، اگر ترس نہ کھایا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول برحق، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک بات یہاں اور ذکر کر دوں،
ہمارے یہاں اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کی عادت نہیں ہوتی. بات میرے ذہن میں تھی، اللہ رب العزت اس بچی کو درس میں لے آیا ہے تو مجھے یاد آ گئی ہے، شاید نکل جاتی ذہن سے. ہمارے یہاں رواج ہے اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے اور کہتے ہیں کہ اس سے کمزور ہو جائے گا. بچہ سمجھدار ہے، 8-7 سال کا، 10 سال کا، بلکہ اس سے بڑے بچوں کو یقین مانے کہ اپنی آنکھوں سے بعض بچوں کو دیکھا جو بالغ ہیں، عمر بلوغ کو پہنچے ہوئے ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، پتہ چلا کہ روزہ نہیں ہے. کیا بات ہے، اسکولوں میں امتحان ہو رہے ہیں، روزہ رکھیں گے تو پرچہ کیسے ہوگا، یا کوئی دوسرا بہانہ بنا کے کہ صحت کمزور ہو جاتی ہے، اس طرح روزہ نہیں رکھا جاتا. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور صحابہ اکرام کے زمانہ میں بچوں کو روزے رکھوانے کا بہت سخت رواج تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ بھی موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان المبارک کے مہینہ میں شراب پی لیا تھا. دن کے وقت اس کو پکڑ کر عدالت فروخی میں لایا گیا. انہوں نے اسے کوڑے مارنے کا حکم اور ملک شام کی طرف ملک بدر کر دینے کا حکم دیا، اور کوڑے مارتے وقت کہہ رہے ہیں ویلک وصبیاننا صیام، تم برباد ہو جائے، اتنا بڑا ہو کر روزے نہیں رکھ رہا، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہوئے. ویلک وصبیاننا صیام، تیرا برا ہو، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے. اور کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں، سیر صحابہ میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے. ایک معوذ بنت ربیع ابن ربیع ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تاکہ ان کو عادی کیا جائے، اور بچوں کو جب عصر کے وقت کھانے کی بھوک لگتی اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتے کہ چلے نماز پڑھتے ہیں. جب انہیں بھوک لگتی تو وہ رونے لگتے، اور ہم انہیں روئی سے بنے ہوئے کھلونے دیتے تاکہ ان کھلونوں میں لگے رہیں اور شام تک اپنا روزہ مکمل کر لیں. کیا میرے بھائی ان لوگوں کو اپنے بچوں کی صحت عزیز نہیں تھی؟ ان لوگوں کو بھی صحت عزیز تھی. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اور اسلام کے اصل مطلوبہ یا متقاضا طریقہ کے مطابق روزہ رکھیں تو صحت ملتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان کمزور ہو آدمی کی صحت بنتی ہے. ہم نے الٹ سمجھ لیا اور اپنے بچوں کو روزے رکھوانے ترک کر دی. حالانکہ عہد صحابہ میں، عہد سلف صالحین میں لوگ اپنے بچوں کو بڑی شدت کے ساتھ روزے رکھوایا کرتے تھے. اس میں کوئی عمر کی قید بھی نہیں ہے. علماء کرام نے، شارحین حدیث نے اس واقعہ کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ 15 برس کا ہو، بچے کے منہ پر داڑھی اگائے، عورت ہے تو وہ بالغ ہو، بلوغت کی شرطیں پوری ہو جائیں تب ہی جا کر وہ روزہ رکھے. فرضیت اپنی جگہ ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے، بچے کی تربیت کرنے کے لیے، جیسے ہی وہ روزہ رکھنا چاہے یا آپ سمجھے کہ یہ روزہ مکمل کر سکتا ہے، اس کی تربیت کریں. ابھی آج کل آپ 5 سال تو چھوڑیں، 7 یا 8 سال کے بچے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ 7 یا 8 سال کا بچہ. اور کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے 7-8 سال کی عمر میں پورے رمضان کے روزے رکھے اور اس سال پورے روزے رکھنے کا عہد کیے ہوئے، وہ بھی بچے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رمضان المبارک کے روزے رکھوائیں، ان کو عادت ڈالیں تاکہ بڑے ہو کر ان کو یہ روزہ رکھنا آسان رہے، ان کے لیے یہ حیلہ حجت نہ رہے کہ اتنا لمبا روزہ کون رکھے گا. اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے ساتھ یہاں چند چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمیں روزے کے دوران، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ روزے دار سمجھتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ ٹوٹتا نہیں. ان چیزوں کو آپ مباحات کہیں کہ وہ روزے کے دوران جائز ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور کچھ ایسی ہیں جن سے روزہ واقعتاً ٹوٹ. اسلام میں کافی تفصیلی موجود ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں رمضان کے مہینہ میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھا۔ فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہا میرے پاس غلام نہیں۔ 60 روزے رکھو۔ کہا 30 کے مہینے میں یہ ہو گیا، 60 کیسے پورے کروں گا؟ 30 دن کے روزے تھے تو یہ غلطی ہو گئی، 60 مسلسل کیسے رکھوں گا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اس کو انتظار کرنے کا حکم دیا۔ باہر سے ایک آدمی کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا لے کر آیا جس میں کم از کم 60 آدمیوں کا کھانا موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہاں ہے وہ سائل؟ وہ صحابی آیا، فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور جا کر مدینہ کے 60 مسکینوں میں بانٹ دو۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے جا کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے بڑے احسانات ہیں۔ اپنے ہی بچوں کو کھلاؤ تو بھی صدقہ، اپنے ہی بچوں کو کھلاؤ تو بھی ثواب۔ لیکن اگر کسی نے رمضان المبارک میں اس قسم کی غلطی کر لی تو ظاہر ہے کہ اس صحابی کے حالات سب کے تو ہیں نہیں، اس کو یہ کفارہ دینا ہوگا۔ جان بوجھ کر کھا پی لینا، دن کے وقت جمع کر لینا، جان بوجھ کر کوئی کھانے پینے والی چیز تو نہیں، کوئی بھی سخت چیز، مثلا شیشے کا وہ بلور سا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر اپنے منہ میں ڈال لے اور نگل لے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ غذا نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عورت ہے، اس نے صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، سحری سے لے کر بیچاری بھوک اور پیاس برداشت کر رہی ہے، سورج غروب ہونے سے چند منٹ پہلے اس کو حیض کا خون آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کے سننے میں شاید ایسا آیا ہو کہ آخر تھوڑا سا دن رہتا ہو، عورتوں کو یہ منتھلی مینسز ہو جائیں تو وہ کہتی کہ اب تو تھوڑا سا دن رہ گیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہی روزہ کھولیں گے۔ یہ اگر محض احتراماً رہے تو ممکن ہے، صحیح ہے، لیکن اس دن کا روزہ عورت استعمال نہیں کر سکتی یا گن نہیں سکتی، کیونکہ اس کا روزہ غروب آفتاب سے پہلے ٹوٹ گیا ہے۔ اسی طرح نفاس، بچے کی ولادت کے وقت جو خون نکلتا ہے، اگر وہ سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے شروع ہو جائے تو اس سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اور بعض وہ چیزیں اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر رات کو زیادہ کھا لیا، دن کو اب سانس لینا مشکل ہو چکا ہے، تو اس کو کسی نے کہا انگلی رکھو اپنے گلے میں اور یہ جو کچھ اندر ڈالا ہوا ہے نکال دو۔ اگر کسی نے اس انداز سے قے کی تو اس قے کرنے سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ انہی چیزوں سے کچھ ملتی جلتی چیزیں ہیں لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا من زرعہ القے فلا قضاء علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کو خود بخود قے آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ومن استقاء، جس نے عمدن جان بوجھ کر قے کی، اپنے پیٹ کا بوجھ ہلکا کیا، من استقاء، جس نے عمدن قے کی، فعلیہ القضاء، فعلیہ القضاء، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کو اس کی قضا دینا ہوگی۔ اسی طرح ہی میاں بیوی کے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹا اور کفارہ بھی لازم ہوا۔ یہ مبطلات صوم میں سے ہے، لیکن یہی عمل یا اس سے ملتا جلتا قریبی عمل ایک دوسرا ہے کہ ایک آدمی مرد ہے یا عورت ہے، دن کے وقت سویا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، تو سوئے میں احتلام ہو گیا، بدخوابی ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ چیز انسان کے اختیار سے باہر ہے، اس کے بس میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر اگر کسی نے ایک گھونٹ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ایک لقمہ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر کسی نے بھول کر، من ناسیا، جو شخص یہ بھول گیا کہ وہ روزے دار ہے، فَأَكَلَ أَوْ شَارِبَ، اس نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا، تو وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ
بحال ہے اور صحیح ہے، لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ بھول کر یہ ہو جائے اور جو ہی یاد آ جائے وہیں چھوڑ بھی دے۔ اب یہ بھی تو نہیں کہ کھانا تو بھول کر شروع کر دیا، 2-1 لقمے کھائے اور یاد آ گیا تو کہا کہ اب یہ روٹی تو پوری کر لو، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو ہی یاد آ جائے جو لقمہ منہ میں موجود ہے اس کو بھی نکال دے، کلی کر لے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ہوا رزق ساقہ اللہ الیہ، یہ رزق ہے جو اللہ نے اس کی طرف چلا کر پہنچایا ہے۔ روزے کی حالت بھی ہے اور اللہ نے روزی بھی دے دی اور روزہ بھی صحیح ہے۔ انما ہوا رزق ساقہ اللہ علیہ، یہ رزق ہے، یہ روزی ہے، یہ اللہ کی اس پر رحمت ہو گئی، بھول گیا، بھول کر کھا لیا، کچھ پی لیا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ہمارے بھائی لوگ مسواک کرنے سے بہت بھاگتے ہیں، مسواک کرنا ہو، گیلی ہو، خشک ہو تو اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسواک سے شاید روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مرتبہ لا اعد ولا احصی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اعد ولا احصی یستاکو، میں نے اتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ دیکھا ہوگا، 1 مہینہ رمضان کا آیا تو اس میں دیکھا ہوگا، فرماتے ہیں میں گن ہی نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو گویا مسواک گیلی ہو یا خشک ہو، وہ تلخ ہو، وہ میٹھی ہو، وہ پھیکی ہو، اس قسم کی کسی بھی شرط اور کسی قید کے بغیر، بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اراک نامی لکڑی کی مسواک فرمایا کرتے تھے، جو آج کل یہاں ہمارے اس ملک میں بالخصوص سعودیہ میں بکثرت بکتی ہے، مساجد کے سامنے نمازوں کے بعد آپ کو ملے گی۔ اس مسواک کو آپ دانتوں سے کاٹ کر دیکھیں، چبا کر دیکھیں، اتنی لذیذ اور اتنی ٹیسٹی شاید کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ تو گویا تلخ ہو، میٹھی ہو، پھیکی ہو یا چاہے کسی بھی مزے کی چیز، مسواک ہو آپ کر سکتے ہیں۔ دن کے پہلے حصہ میں، دن کے وسط میں، دن کے آخر میں، کسی قسم کی کوئی شرط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پہلے حصہ میں یہ مسواک کر لے، پچھلے حصہ میں نہ کرے، ظہر سے پہلے مسواک کر لے، بعد میں نہ کرے۔ کیوں بھائی بعد میں کیا ہو گیا؟ حالانکہ ضرورت تو بعد میں زیادہ ہے کہ منہ میں جو ہوا سی بنی ہوئی ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو ان صاحب کا کہنا ہے یا ان اصحاب کا کہنا ہے، اہل علم بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر مسواک کرنے سے وہ ہوا جو بنی ہوئی ہے جس کو خلوف کہا گیا ہے وہ زائل ہو گئی تو اجر کم ہو جائے گا۔ اگر مسواک سے وہ ہوا کم ہو گئی تو اجر کم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ جس شخص نے ہمیں یہ بتایا کہ روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ کو مسک اور کستوری سے زیادہ پیاری ہے، وہ خود مسواک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ منہ سے نہیں پیدا ہوتی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ ہوا جو ہے وہ منہ کے اندر سے نہیں پیدا ہوتی، وہ معدے سے اٹھتی ہے۔ آپ لاکھ مسواک کر لیں، لاکھ بخاخ اور فوارے اپنے منہ میں مار لیں، اس قسم کے آدمی یا روزے دار سے وہ ہوا جو ہے وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ان تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول جو اس دین کے شارع ہیں، اس شریعت کو لانے والے ہیں، جو روزے کے آداب بتانے والے ہیں، اگر وہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سنت کار ثواب ہی ہوگی، ہمارے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب اسی مسواک کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مسواک تلخ ہوتی ہے، اراک کی مسواک یا پیلو کی مسواک، اس مسواک کو بنیاد بنا کر بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ
کہ اگر کوئی ایسا منجن استعمال کر لے جس میں نمک اور کالی مرچ ملی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ منجن، دانتوں کو ملنے کے لیے منجن جس میں کالی مرچ بھی لگی ہوئی ہو اور نمک بھی ہو، جو کہ مسوڑوں کے لیے مفید چیزیں ہیں، اگر کوئی ایسا منجن روزے کی حالت میں استعمال کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک تیسرا درجہ جو ہمارے لوگ ہر کام میں بلا وجہ ہی داخل کر دیتے ہیں، اس کا روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ بھی دلیل نہ ہو، کچھ اس قسم کا کام جس میں ہماری ظاہر طبیعت نہ مان رہی ہو، تو ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مکروہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول سے کچھ چیزیں ثابت ہوں، انہی سے ملتی جلتی ایک چیز موجود ہو تو مکروہ کیسے ہو جائے گا؟ منجن استعمال کریں جائز ہے، مسواک استعمال کریں جائز ہے، اور یہاں آج کل ایک تیسری بلا بھی آئی ہوئی ہے جو ہمارے مسوروں کو کھا رہی ہے، اور وہ ہے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش۔ اگر آپ یہ پیسٹ یا یہ کریم استعمال کریں تو اس سے بھی یقیناً روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا مفعول، اس کا مادہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ فوراً گلے کی طرف اترنا شروع ہو جاتا ہے منہ میں ڈالتے ہی۔ اس لیے جتنی بھی ممکن ہو کوشش کریں کہ اس ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش کو دن کے وقت استعمال نہ کریں، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس مسواک پر اس کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مسواک بھی کڑوی ہے، منجن بھی کڑوا ہے، اور یہ پیسٹ بھی، پیسٹ تو میرے خیال میٹھی ہوتی ہے، پیسٹ کڑوی نہیں ہوتی، میٹھی ہوتی ہے، تو میٹھی ہو یا کڑوی ہو ذائقہ موجود ہے۔ اس ذائقے سے بعض صحابہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسواک کر رہے ہیں، ان کے علم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا نہیں ہے۔ بعض تابعین نے اس سے منع کیا تو کہا گیا کہ اس مسواک میں تو ایک مزہ پایا جاتا ہے، اس سے روزے پہ اثر پڑتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مزہ تو پانی کے اندر بھی پایا جاتا ہے، پانی کا بھی تو ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر پانی سے 5 مرتبہ کلی کرنے یا کم از کم 5 وقت نماز پڑھیں گے تو ان میں سے ظہر اور عصر دن کے وقت آئیں گے، بلکہ مغرب کا وضو بھی آپ کو دن کے وقت ہی کرنا پڑے گا۔ اگر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر مسواک میں جو مزہ ہے اس سے روزہ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ لہٰذا مسواک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول کرتے ہوئے آپ منجن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کریم بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت مسواک کریں، رات کو برش اور کریم استعمال کر لیں تاکہ اس میں جو تیز مادہ ہے اس سے جتنا بچا جا سکے بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں احتیاط ہے، احتیاط پہ عمل کر لینا بہتر ہوتا ہے، لیکن یہ واجبات میں سے نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کی مجبوری ہے، عادت ہے، وہ صرف دن کو ہی کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن افضل سمجھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ دن کے وقت پیسٹ کو استعمال نہ کرے، دن کو مسواک استعمال کر لیں اور رات کو پیسٹ استعمال کر لیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں غسل کرنا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، غسل کر سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر اقدس پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا، وہ یا تو گرمی کی شدت سے تھا کہ گرمی بہت تھی، سر جل رہا تھا، آپ نے پانی ڈالا تاکہ وہ شدت کم ہو جائے، یا پیاس کی شدت سے تھا، آپ روزے سے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ پیاس کی شدت کم ہو جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر کسی کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، اس کا گلا سوکھ رہا ہے، منہ سوکھ رہا ہے، وہ پانی سے کلی کر لے، پینے کے لیے نہیں، صرف منہ کو اندر سے تر کرنے کے لیے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ منہ سوکھا ہوا تھا، اگر منہ میں پانی ڈالے گا تو اس کا مزہ بھی ہوگا، منہ تر بھی ہو جائے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ صحیح ترین بات اس سلسلہ میں اہل علم کا صحیح ترین قول یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ وہ یہ کام دن میں چاہے جتنی مرتبہ بھی کرے جائز ہے۔ اب یہ تو نہ ہو کہ بار بار منہ میں پانی ڈال ڈال کے اس تر لعاب کو اپنے اندر اتارتا رہے تو سارے دن میں گلاس بھر پانی اندر لے جائے، اس طرح نہ ہو۔ محض اپنی اس پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے اگر اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے
کلی کی طرح منہ میں پانی پھیرتا ہے اور پھینک دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور میرے بھائی، رمضان المبارک کے روزے کو جس قدر ممکن ہو احتیاط کے ساتھ رکھیں، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان پر توجہ کے ساتھ عمل کریں تو پھر یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال ہے جہنم کے راستے میں، اور یہ ڈھال ہے شیطان کے راستے میں۔ اور اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو رات جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اس رات کی تلاش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ وہ اعتکاف کرنا سنت ہے، اعتکاف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس رات کی تحدید بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں من کان متحریہا، بخاری شریف میں، من کان متحریہا، جو شخص اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے فلیتحرھا فی السبع الاواخر من رمضان، وہ رمضان کے آخری 7 دنوں میں تلاش کرے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو وہ عشرہ اخیر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرے۔ ایک تیسری حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جسے اس لیلۃ القدر کی تلاش ہو وہ آخری 10 دنوں میں سے طاق راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان طاق راتوں میں سے تلاش کرے۔ اور بعض اہل علم نے، بعض فقہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے بعض واقعات کو سامنے رکھ کر کہا ہے کہ وہ 27ویں رات ہے، اور انہوں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت میں وارد لفظ ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا جو اشارہ ہے اس رات کی طرف، اس ہیا کے لفظ کو گنا تو شروع انا سے لے کر ہیا تک یہ ہیا 27واں لفظ بنتا ہے۔ اس سے بھی انہوں نے استنباط کیا ہے، یہ نصری نہیں ہے، واضح حکم نہیں ہے، استنباط کیا ہے کہ لگتا ہے کہ 27 تاریخ جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27 نہیں کہا، بلکہ کہا ہے زیادہ 10 نہیں تو 5، اور وہ بھی وطر راتیں جو ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اس رات، صرف ایک رات کا قیام کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ رات مل گئی تو قرآن کریم کی اس صورت میں وارد خیر من الف شہر، اس آیت کی روح سے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری و مسلم میں وارد حدیث کی روح سے اس آدمی کی مغفرت اور بخشش، جتنے بھی پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت بخش لے گا۔ اس اعتکاف کے سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد جامع میں ہو، جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، تاکہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جانے کی مجبوری نہ بنے۔ لیکن جائز ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف کر لیں جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے۔ کچھ مساجد ایسی ہیں جن میں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی، ہمارے دفاتر میں یا کچھ ایسی جگہیں جہاں صرف ظہر کی نماز ہوتی ہے، کوئی ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں کوئی دوسری نماز ہوتی ہے، ان جگہوں پر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف ہو اس مسجد میں جس میں پنجگانہ نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس میں ہو جس میں نماز جمعہ بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے اعتکاف اس مسجد میں کر لیا جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں چلا جائے، اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہمارے یہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف کی حالت میں باہر
نکلنا شروع کر دیا، باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، حالانکہ اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے۔ یعنی آپ اس فرق کو واضح طور پر محسوس کر سکتے ہیں، اعتکاف سنت ہے اور جمعہ فرض ہے۔ اس اعتکاف کی سنت کو پورا کرنے کے لیے فرض کو ترک نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اگر کوئی غیر جامع مسجد میں اعتکاف کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں چلا جائے۔ اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، من السنہ اللہ یعود مریضاً، سنت یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے کسی کے گھر میں نہ جائے۔ اگر سرے راہ چلتے ہوئے قضاء حاجت کے لیے گیا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، راستے میں کوئی مریض مل گیا، اس کا عزیز مل گیا، چلتے چلتے دو حرفی بات کر کے اس کا کیا حال ہے پوچھ سکتا ہے، لیکن اسپیشل چل کر مریض کے گھر میں عیادت کے لیے جانا اعتکاف کرنے والے کے لیے منع ہے۔ لا یعود مریضاً، اسی طرح مسجد سے بلا ضرورت قصوی، سخت ضرورت کے سوا باہر نہ جائے۔ اگر مسجد میں لیٹرین وغیرہ حمام وغیرہ کا انتظام نہیں ہے تو قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان لا يدخل البیت الا لحاجت الانسان، اگر آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو گھر میں صرف انسانی اشد ضرورت کے تحت، یعنی قضاء حاجت کے لیے حمام یا پاخانہ گاہ یا لیٹرین یا جو بھی شکل تھی اس کے لیے آتے تھے، اس کے علاوہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا اعتکاف کرنے والا نہ اپنے گھر جا سکتا ہے نہ کسی کے گھر عیادت کے لیے جا سکتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اضطرار کی حالت میں، جیسے قضاء حاجت ہے یا غسل واجب ہو جائے، غسل خانہ مسجد سے باہر ہے تو وہاں جا کے غسل کر سکتا ہے، لیکن یہ نہ کرے کہ اعتکاف سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر گیا ہوا ہو۔ اعتکاف کرنے والا معتکف، کچھ اعتکاف کرنے والے وہ بھائی دیکھے گئے ہیں کہ وہ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ میرا بھائی پہلے ہی ایک چیز اچھی نہیں ہے، پھر اعتکاف جیسے ایک سخت عمل کو محض ایک عیاشی کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں، جو کہ ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے۔ بعض دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسجد کے باہر اعتکاف کرنے والے کے عزیز رشتہ دار حقہ لے کے آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہ بھائی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح سے فارغ ہو کر اس مجمع میں جا کے بیٹھتا ہے، خوب حقہ جو ہے وہ اڑاتا ہے اور بعد میں آ کر کپڑے کے اندر آ کے گھس جاتا ہے۔ یہ کہاں کی مجبوری ہے؟ البتہ جائز اور شدید ضرورت کے تحت وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور اپنی بیوی اگر مسجد میں کھانا دینے آ جائے تو اس کو مسجد کے باہر کے دروازے تک الوداع کرنے کے لیے جا سکتا ہے، گویا کہ گھر والی کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بوس و کنار اعتکاف کے لیے منع ہے، اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جس وقت تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو مباشرت، یعنی اپنی بیوی کو چھونا تک بھی جائز نہیں ہے۔ اگر برتن لینے دینے کے دوران غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر بیوی کے ہاتھ کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے اعتکاف پر اثر نہیں پڑے گا۔ انسان اسلام میں قید اور بند نہیں ہے، انسان اسلام میں مختار ہے۔ اگر کوئی فعل عمدن کرتا ہے تو اس پر پکڑ ہے، اگر کوئی فعل اس سے غیر ارادی طور پر اضطرار میں سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر قدغن نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مسجد میں تشریف لاتی، آپ نے گھر کا ضروری مشورہ بھی پوچھ کے جاتی، آپ مسجد کے دروازے تک ان کو الوداع کہنے کے لیے جاتے۔ ایک واقعہ معروف ہے حدیث کی کتابوں میں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین مسجد میں آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے پر گئے، منہ اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، دو صحابی قریب سے گزر رہے، آپ نے ان کو آواز دی، بلایا اور کہا امکم، میرے بھائیوں یہ خیال رکھنا، یہ کوئی ایری غیری عورت نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہے،
یہ میری بیوی ہے۔ صحابی کہتے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی ذات پاک ہے، ہم آپ کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی غیر عورت آپ کے سامنے آ کر اس طرح ہوگی۔ تو فرمایا نہیں، ان الشیطان یجری فی الانسان کمجر الدم، شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح جسم کے اندر خون دوڑتا ہے۔ نہیں معلوم کس وقت انسان کے دماغ پر قابض ہو جائے، تمہارے دل میں وہم ڈال دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں کس عورت کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ تمہاری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ مسجد میں آئیں، آپ الوداع کرنے کے لیے گئے، ضروری مشورہ پوچھا، آپ نے مشورہ دیا، جبکہ ہمارے یہاں ایک طرف تو اتنی آزادی کہ حقہ پینے کے لیے، سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر پھر رہا ہے، ایک طرف اتنی سختی کہ دوسروں سے بات تک کرنا گوارا نہیں۔ ہماری بعض خواتین گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، اصلاً تو صحیح تر بات تو یہ ہے کہ گھر میں اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اگر گھر میں جائز ہوتا تو نبی کی بیویاں بھی گھر میں کرتی، لیکن آج کے دور میں جو انتہائی پر خطر دور ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عورت اگر ایسے فتنے کے دور میں اپنے گھر میں اعتکاف کر لے تو جائز۔ تو اس سلسلہ میں امام صاحب کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو اس کو اعتکاف کے لیے جو واجب ضروری امور ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع رہے، جن کی گنجائش یا اجازت ہے ان پر عمل کر لے۔ ہمارے یہاں گھروں میں اعتکاف کرنے والی عورتیں اس حد تک احتیاط کرتی ہیں، اس حد تک، یقین مانیں میرے اپنے عزیزوں میں سے ایک خاتون، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکی ہیں، وہ اعتکاف بیٹھی، لا علمی کا عالم ہے، جہالت کا دور ہے، اس کو 10 دن تک کسی سے بولنے نہیں دیا گیا، بات تک نہیں کرنے دی گئی۔ 10 دن کے بعد جب وہ اعتکاف سے باہر نکلی تو نیم پاگل قسم کی حالت میں باہر نکلی۔ اسلام میں اس قسم کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اگر احرام باندھا ہوا ہو تو کسی طرح آپ اپنے سر میں، جسم میں کہیں خارش ہو تو وہاں خارش بھی نہیں کر سکتے، کہیں بال نہ ٹوٹے۔ اسلام نہ ہوا یہاں تو یہ سجن ہو گئی، جیل ہو گئی، حالانکہ جیل میں بھی اس سے زیادہ انسان آزاد ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اسی قسم کی رائے کسی نے ظاہر کی تو فرمایا اگر کوئی میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دے اور میرے جسم پر کہیں خارش ہو، میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بھی وہاں خارش کر لوں۔ غرض یہ تھی اس قسم کا خارش کرنے سے یا جسم پہ ہاتھ پھیرنے سے بال ٹوٹ جائے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب سختی پہ آئیں تو انتہائی سختی، بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نرمی پہ آئیں تو حقہ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر۔ میرے بھائی اس قسم کی سختی بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس کے آداب کا خیال رکھنے، جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنے، جو مباحات ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ قرآن کریم میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 183 سے لے کر 187 تک، آگے جا کے اس قسم کے احکام بھی ان آیات میں موجود ہیں۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہو رمضان میں روزے نہ رکھ سکتا ہو تو چھوڑ دے۔ فعدۃ من ایام اخر، سال کے باقی دنوں میں سے جب چاہے اتنے دنوں کے روزے رکھ لے، اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ من کان منکم مریضا او علی سفر، یا مسافر ہو، سفر کی حالت میں بھی روزہ ترک کیا جا سکتا ہے،
جائز ہے، اجازت ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن جہاں رخصت دی گئی ہو وہاں رخصت پر عمل کرنا افضل ہوتا ہے بجائے عزیمت پر عمل کرنے کے۔ رکھنا عزیمت ہے، ترک کرنا رخصت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح میرے احکام پر یہ عمل کرتے ہیں اسی طرح میری رخصتوں کو بھی اختیار کریں، تو گویا رخصت پر عمل کرنا افضل ہے، روزہ سفر میں چھوڑ دے اور رمضان کے بعد جب بھی گنجائش ملے وہ رکھ لے۔ اسی طرح ہی مرضعہ جو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ عورت جو چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کے نتیجہ میں وہ اپنے جسم میں اتنی کمزوری محسوس کرنے لگتی ہے کہ وہ شام تک روزہ نہیں نبھا سکے گی، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ قضا کے ساتھ ایک روزے کے ساتھ ہی 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو یا 2.75 کلو دانے صدقہ بھی دے دے، کیونکہ روزہ اس نے اپنی ذاتی مجبوری کے تحت نہیں چھوڑا، بچے کی مجبوری کے تحت چھوڑا ہے۔ یہی معاملہ اس عورت کا ہے جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، وہ بھی اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، اپنی جان کے لیے مشکل ہو یا بچے کی خاطر جو جنین ہے، پیٹ میں ہے، ان دونوں میں سے کسی بھی غرض سے روزہ چھوڑنا چاہے تو رمضان المبارک کے مہینہ میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں دوسرے دنوں میں سے جب چاہے اتنے دنوں کے روزے مکمل کر لے۔ یہ چیز اسلام کے اندر موجود ہے۔ روزہ کے دوران کوئی آدمی مریض کو بلڈ دیتا ہے، اس سے اگر کہہ نہیں آتی کیا روزہ؟ اگر روزے کے دوران تھوڑا سا خون دینا ہو اور اس سے آدمی کے جسم میں کمزوری نہیں آتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے بعض لوگ تو یہ سفر پر جانے کے لیے تھوڑا سا یا چھوٹی سی کسی ٹیسٹ کرنے کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون لیں تو اس سے بھی گھبراتے ہیں۔ تھوڑا بہت خون لینا جس سے روزے دار کی صحت اتنی متاثر نہ ہو کہ اس کے روزہ مکمل نہ کرنے کی صورت نہ رہے، یعنی روزہ اس کو توڑنا پڑے، اس حالت میں خون نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر تھوڑا بہت خون دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو کسی مریض کو خون دینا چاہتا ہے تو جب اس کے جسم سے ایک بوتل خون نکلے گا تو وہ لوگ چارپائی سے اٹھتے ہوئے جھول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس آدمی کو جسے باٹل کے حساب سے خون دینا ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر مجبوری ہے، ایسی مجبوری کہ کہیں سے خون مل بھی نہیں رہا، آپ کو ہی دینا پڑے گا، تو خون دیں اور روزے کی قضا کر لیں۔ کچھ عورتیں گھر میں کھانا بناتی ہیں تو ان کے خامن کہتے ہیں جھگڑالو ہیں، یہ کھانا بناتے ہوئے چکتی ہیں کہیں نمک وغیرہ کوئی۔ ہاں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ڈرتے ہوئے کھانے میں نمک مرچ کو چکھ لے اور تھوک دے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو آپ اسی مسواک پر محمول کر سکتے ہیں۔ نمک مرچ کو علماء کرام سے یہ مسائل باقاعدہ پوچھے گئے اور انہوں نے یہی جواب دیا کہ جس طرح تلخ مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی لیے کھانے کی نیت سے نہیں، محض شوہر کے ڈر سے، چکھنے کی نیت سے اپنی زبان پر سالن رکھے اور پھر اس کو تھوک دے تو انشاءاللہ اس عورت کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی شخص سفر کے لیے جا رہا ہے اور سفر پر جانے سے پہلے جو انجیکشن لگوایا جاتا ہے وہ لگوائے، یا کوئی شخص اچانک مریض ہو گیا، بخار ہو گیا تو اس کو بخار کے لیے پینسلین وغیرہ کا کوئی ٹیکہ لگایا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹیکے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غذائی، ایک ہے دوائی۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ذہن میں رکھیں، ایک غذائی ایک دوائی۔ اگر ٹیکہ دوائی ہو وہ چاہے کسی بھی نام کا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ایک آدمی کہے کہ مجھے غذائی ٹیکہ لگا دو، دوپہر کے وقت وہ بی کمپلیکس ٹائپ طاقتور ٹیکہ لگوا لے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو رمضان کے روزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر اس قسم کا غذائی ٹیکہ لگواتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں ٹیکوں میں فرق جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی مریض ہوتا ہے، ابھی آپ نے بتایا کہ پیشنٹ ہوتا ہے تو روزہ چھوڑ کے اس مہینے اگلے مہینے رکھ لے گا، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم اسی مہینے روزہ رکھواؤ گے، کسی مولوی کو رکھواؤ، تمہاری طرف سے روزے ہو جائیں گے، اس کے متعلق آپ کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی خود روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ کسی کو رکھوا نہیں سکتا،
یہ بنیادی بات ہے. اور اسی مہینے میں خود نہیں رکھ سکتا، کسی کو رکھواؤ، ایسی کوئی ضرورت. وہ شخص، وہ بیمار، وہ بڑی عمر کا ضعیف العمر شخص جس آدمی کے دوبارہ جوان ہونے کی بھی توقع نہیں، جو بوڑھا ہے، بہت بوڑھا، اور وہ بیمار جس کو دائم المرض کہا جاتا ہے، ہمیشہ کا بیمار ہے، اس کے تندرست ہونے کی کوئی توقع نہیں، عمر چاہے اس کی کوئی بھی ہو. توقع یہ نہیں کہ یہ تندرست ہوگا. اس قسم کے آدمی کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر ایک آدمی عام حالت میں تندرست و تمہارا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، رمضان کے مہینہ میں 2-4-10 دن کے لیے بیماری آ گئی تو وہ کہے کہ میں ساتھ کسی اور کو رکھوانا شروع کر دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے، رمضان کے گزرنے کے بعد جب تندرست ہو جائے، عذر زائل ہو جائے تو روزے مکمل کر لے. گردے میں پتھری ہے، کسی کو وہ کہتا ہے پانی لگاتار پینا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ یعنی اب یہ تو مریض جو ہے، من کان منکم مریضاً، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اگر کوئی مریض ہو اور اس مرض میں مبتلا ہو جس کے ساتھ روزہ مکمل نہیں کر سکتا، اس کو اجازت ہے کہ وہ جب تک پتھری زائل نہیں ہو جاتی روزہ چھوڑ دے اور پتھری کا علاج کروائے اور روزہ رکھ لے. یہ پتھری تو دائم المرض نہیں ہوتی نا، یا گردے میں کوئی اور ایسی چیز ہے جو قابل علاج ہے. قابل علاج ہے تو وہ روزہ رکھوائے نہیں بلکہ قضا کر لے، بعد میں خود رکھ لے. مرض میں گردے کی پتھری ہو، پیٹ کی بیماری ہو، جسم کی کوئی بھی بیماری ہو، اللہ رب العزت نے کھلا لفظ استعمال کر فرمایا ہے من کان منکم مریضاً، تم میں سے جو شخص بیمار ہو روزہ نہ رکھ سکے وہ روزہ چھوڑ دے. جب اس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو وہ روزہ رکھ لے، بیماری چاہے کسی نام کی ہو، کسی انداز کی ہو. ہاں بالکل بجا فرمایا آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں یہ موجود ہے جو میں نے کوٹ کی تھی. اس میں یہ ہے کہ لا یتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھو، الا سوائے اس کے کہ کوئی آدمی کانا یصوم یومہ، وہ دن جو آ گیا ہے رمضان سے 1 دن پہلے، مثلاً جمعرات ہے یا پیر کا دن ہے یا کوئی ایسا دوسرا دن بنتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزہ رکھنا جس کا مسنون ہے، اگر وہ دن آ گیا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے ممانت نہیں ہے. ممانت میں جو بنیادی لفظ ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ شک کر رہا ہے کہیں یہ رمضان کی پہلی تاریخ نہ ہو اور لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، توجہ نہیں کی، یعنی شک کی بنیاد پر اگر ایسا کرتا ہے تو وہ منع ہے. اگر وہ سنت پہ عمل کرتا آ رہا ہے سال بھر تو 1 دن پہلے آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تراویح پڑھی ہو اور پھر تہجد بھی پڑھی ہو. آپ نے جن راتوں میں تراویح پڑھی ہے ان میں تہجد نہیں پڑھی. تراویح، تہجد، قیام اللیل یا دوسرا کوئی بھی لفظ، یہ سارے اسی نماز تراویح کے نام ہیں جو رمضان المبارک میں عشاء کے بعد اور باقی ایام میں سحری کے وقت ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن راتوں میں تراویح پڑھی ان راتوں میں تہجد نہیں پڑھا. اسی لیے یہاں ایک بات ایڈ کرتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن یا 2 دن نماز تراویح باجماعت پڑھائی تھی اس کی رکعتیں کتنی تھیں؟ 8 تراویح اور 3 وتر، 11 رکعتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ 11 رکعت ہی مسنون ہیں، اور اس پر نہ صرف اہل حدیث، نہ صرف حنابلہ، شافعیہ اور مالکیہ، بلکہ کبار علماء احناف بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون تراویح 8 رکعت تھی، وتر سمیت 11 رکعت تھی. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ،
مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے بہت پہلے علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے مصنف، اور نصب الرایہ کے مؤلف علامہ ذیلعی، نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ وہ، اور ہدایہ کی شرح فتح القدیر لکھنے والے امام ابن الحمام، اور کتنے نام ہیں، 20-25 بڑے بڑے ائمہ اور فقہا کے نام ان کی کتابوں کے صفحہ نمبر میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دو حرفی بات، یہ سارے دلائل اگر کسی کو چاہیے تو صفحہ وار مل سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسنون عدد ہے 8 رکعتیں، اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ مسنون نہیں ہے، محض نفل یا مستحب یا کچھ بھی ہوگا۔ جس حدیث کی روح سے 20 رکعتیں کہا جاتا ہے، انہی علماء میں سے 10-15 علماء ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، بخاری مسلم کی حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ وہاں قیام اللیل کا، تراویح کا، یا دوسرا اس کو چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اس نام کی کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو پوچھا گیا ہے رمضان کی تراویح کے بارے میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں اس نام کی، قیام اللیل کے نام کی یا تہجد تراویح کے نام کی نماز کو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر کوئی عمل کر کے رات کو 11 رکعتیں پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا عمل مسنون ہے اور بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ اگر کوئی بعد میں اور رکعتیں اضافہ کرنا چاہتا ہے، رات کو پڑھنا چاہتا ہے، تو ساری رات عبادت کی ہے، چاہے جتنی رکعتیں پڑھتا رہے۔ ایک صاحب کہ وہ انہوں نے یہاں پہ سعودیہ میں رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے، اگلے دن نماز عید پڑھی اور اسی دن وہ پاکستان چلے گئے، وہاں پہنچے تو اگلے دن معروضہ تھا، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا، یہ سوال بہت اچھی بات کہی بھائی صاحب نے۔ یہ 2 شکلیں ہیں، ایک نہیں بلکہ 2 ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان یہاں شروع کیا اور عید پڑھتے ہی پاکستان چلا گیا اسی دن، تو یار ظاہر ہے کہ یہاں سے تو وہ حلوہ سیویاں کھا کے گیا اس دن، وہ تو روزہ رکھ نہیں سکتا، لیکن وہاں اگلے دن بھی لوگوں کا روزہ ہے۔ ایک شکل انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش دونوں میں یہ ایک ہی بنتی ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی پاکستان میں تھا، اس نے روزے وہاں رکھنے شروع کیے، وہاں لوگوں کے ساتھ اس نے عید منائی، یا عید منانے سے پہلے یہاں آ گیا۔ یہاں اگر آ جاتا ہے تو یہاں لوگوں نے روزہ پہلے رکھا ہوا ہے، وہاں ایک دن بعد میں رکھا ہے۔ ایک شکل میں روزہ بڑھ جائے گا، ایک شکل میں روزہ کم ہو جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے روزے 28 رہ جاتے ہیں، اسی نقل مکانی، یہاں سے وہاں جانے میں یا وہاں سے یہاں آنے میں۔ جب 28 روزے رہ جائیں تو اس کو جس ملک میں وہ گیا ہے وہاں کے عدد کے برابر روزہ مکمل کرنا ہوگا۔ اگر وہاں کے لوگوں نے 30 روزے مکمل کیے ہیں تو یہ 2 روزے بعد میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس پر جو عمل تھا وہ اس نے مکمل کر لیا۔ لیکن اسلامی مہینہ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے بدایت المجتہد میں یہ نقل کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے تمام امت اسلامیہ کا کہ کوئی اسلامی مہینہ نہ 29 سے کم نہ 30 سے زیادہ۔ اگر 28 رکھ لیے، لوگوں کے ساتھ عید کر لے، یہ نہ ہو کہ کہے کہ میں عید نہیں کرتا، میرے ابھی 30 نہیں ہوئے، لوگوں کے ساتھ عید کر لے، بعد میں 2 روزے رکھ لے۔ اسی طرح ہی جب اس نے 30 روزے یہاں کی رویت کے حساب سے مکمل کر لیے، پاکستان گیا تو وہاں اگلے دن پھر لوگوں کا روزہ ہے۔ شیخ ابن باز حافظہ اللہ جو مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، مسلمانوں کے ساتھ روزہ وہ رکھے۔ اب اس بات میں فرق ہے کہ وہ روزہ اس کا فرض ہوگا یا نفل ہوگا۔
30 سے زیادہ چونکہ کوئی مہینہ اسلامی ہوتا نہیں، اس لیے اس کے روزے کو میرا خیال ہے فرض تو نہیں کرا دیا سکتا، لیکن اس دن وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھے، کیونکہ وہاں رمضان ہے، اس رمضان کا احترام کرتے ہوئے اس کو یہ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ تو یہ شکل وہاں سے یہاں آنے میں یا یہاں سے وہاں جانے میں پیش آتی رہتی ہے، اس اعتبار سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو۔ اسی طرح افطار کے بارے میں ہے جی، کہ جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ جا رہے ہیں، یعنی وہ افطار کا وقت نیچے ہو گیا، اوپر گیا تو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، ہاں، اگر آپ نے نیچے افطار کیا اس وقت کے مطابق، پہلے جہاز چل پڑا، افطار سے پہلے چل پڑا، ابھی وقت نہیں ہوا، تو پھر آپ جہاز کو اور سورج کو اکٹھے چلائیں اور جب تک سورج غروب نہیں ہوتا رہیں۔ ایک شکل یہ تھی اور ہوتی ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ پر دیکھا کہ لوگوں نے روزہ کھول لیا ہے، روزہ کھل گیا، آپ نے بھی روزہ کھول لیا، یا جہاز کے ایئرپورٹ کے بجائے جہاز کے اندر سمجھ پلین میں بیٹھ کر اعلان کر دیا گیا کہ مقامی توقیت کے مطابق روزہ کھل گیا، آپ نے روزہ کھول لیا، جہاز چل پڑا، اوپر گئے تو سورج نظر آ گیا، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا ہے، کوئی کفارہ کوئی چیز آپ کو نہیں دینی۔ ایک شکل اور بھی ہے، اسی سے ملتی جلتی ایک شکل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے روزہ کھول لیا، کھا پی لیا مزے سے اور مغرب کی نماز پڑھ لی، بعد میں سورج نکل آیا، وہ ڈوبا ہوا نہیں تھا، بادلوں میں گم تھا، اندھیرا ہو گیا، بادل موٹے تھے اور لوگوں کو یہی پتہ چلا کہ سورج غروب ہو گیا، روزہ کھول کے نماز پڑھ لی مغرب کی تو سورج نکل آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہم پہ جو ضروری تھا وہ ہم نے مکمل کیا ہے، ہم پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، ہم پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، ہم اس کی قضا بھی نہیں کریں گے، ہم پہ جو لازم تھا وہ ہم نے مکمل کر دیا۔ تو اسلام بڑا سہل دین ہے، اگر آپ کو ایئرپورٹ پر روزہ کھولنا پڑے کھول لیں، اوپر جا کے سورج نظر آتا ہے تو نظر آتا رہے، وہ رویت بدل گئی۔ رمضان میں کوئی کئی کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اور آپ نہیں کرتے، خیال نہیں رہتا آپ کا، اس کے لیے کوئی کفارہ ہے رمضان؟ ہاں، بہت اچھا ہو گیا، یہ بھی ایک سوال جاتے جاتے آ گیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزہ کے دوران جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کا کفارہ ہے صدقۃ الفطر۔ اگر آپ نے عید پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو انشاءاللہ جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغنوہم، فقراء کو عید کے دن غنی کر دو کہ وہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں، ان کو غنی کر دو کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوں، ان کو غنی کر دو کہ وہ سال کے باقی دنوں کی طرح اس دن میں بھی بھوکے اور پیاسے رہیں۔ یہ فلسفہ ہے صدقۃ الفطر کا۔ اور اگر آپ نے صدقۃ الفطر ادا اس وقت کیا جب عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں پہنچ گئے تو کیا یہ فلسفہ پورا ہوگا؟ بات کو سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ فقیر کے گھر میں دانے ہوں، اس کے گھر میں کپڑا ہو، اس کے گھر میں عید منانے کے لیے بچوں کو خوش کرنے کے لیے 4 پیسے ہوں، تاکہ وہ اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کے ساتھ عید کے جشن میں یا عید کی تقریب میں شامل ہو سکے۔ آپ نے پیسے اس وقت دیے جب آپ عیدگاہ میں داخل ہونے لگے، اور پیسے ان لوگوں کو دیے جو پیشہ ور قسم کے گداگر ہیں، جن میں سے غریب ہونے کا تصور بہت کم ہوتا ہے، عموماً مالدار لوگ لیکن عادت سے مجبور۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا جائز۔ اب اس کا تو کوئی مصرف ہوگا، غریب کے گھر میں پیسہ چلا گیا، کچھ خرید لے گا، کل پرسوں عید آنے والی ہے، آج غریب کے گھر میں پیسہ چلا جائے گا، ممکن ہے وہ سوجی کا کلو خرید لے، عید کو حلوہ پکا لے یا کوئی دوسری میٹھی چیز استعمال کر لے، کسی بچے کا کپڑا پھٹا ہوا ہے وہ تیار کر دے کہ چلو بچوں کو زیادہ شوق ہے، اپنا کپڑا سلا لے۔ اگر آپ نے یہ سارا وقت گزار دیا اور عید کی نماز سے پہلے جا کر صدقہ فطر ادا کیا تو اس کا کوئی مصرف، صدقہ ہو جائے گا لیکن جو اس سے اصل غرض ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اور فطرانہ ہے 2.5 کلو بالضبط، نئی تحقیقات کی روشنی میں کبار محققین نے کہا ہے کہ 2.5 کلو، اور پہلے تک عرصہ دراز سے آ رہا تھا
तकरीबन 3.25 किलो, जबकि पिछले 2-1 सालों के अंदर बाज़ मुहक्किकीन उलमा ने पाको हिंद ने ये तहकीक पेश की है कि पूरे 2.5 किलो बनता है। एक साए नबवी 2.5 किलो, 2.5 किलो चावल, 2.5 किलो खजूर, 2.5 किलो गंदम या जो चीज़ किसी इलाके की ग़िज़ा है उसमें से 2.5 किलो अल्लाह की राह में पर हेड। ये भी है, घर में जितने लोग हैं हर एक की तरफ से, वो रोज़ा रखने वाला हो या न रखने वाला हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, सब की तरफ से 2.5 किलो सदका फ़ितर अदा करना होगा। असल चीज़ तो है अनाज, जिन्स। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बकौल जायज़ है कि कोई पैसे भी अदा कर ले। अब अगर किसी मकाम पर पैसे की ज़रूरत है या पैसे से काम चलता नज़र आता है, वहाँ जाके आप दाने दे दें तो शायद वो मुफीद साबित ना हो। इस चीज़ को समझते हुए किसी ऐसे मौका पे कैश देते हैं तो उसकी गुंजाइश है, जबकि सही बात, असल बात, अफजल चीज़, सबसे बेसिक बात यह है कि आप जिन्स दें। आप अगर जिन्स को मसनून तरीक़ा के मुताबिक जो सहाबा किराम के ज़माना में मामूल में रही, ईद से 2 दिन पहले गंदम, चावल, खजूर, जौ, ज्वार जो भी है गरीब के घर में दे आएँ तो वो बेच के पैसे ले सकता है। वो बेच कर पैसे लेकर कपड़ा या खाने की चीज़ें ख़रीद सकता है। इसलिए सबसे असल यही है कि वो गल्ला या जिन्स या खाने की चीज़ों में से कोई चीज़ ही दे। देने के लिए अगर किसी के कुर्ब जवार में, पड़ोस में गरीब मस्कीन हैं तो उनको दे सकता है। अगर यहाँ देखने से कुछ नहीं मिल रहा तो हयातुल गासा और हया फ़लानी कितने इस्लामी रफ़ाई इदारे बने हुए हैं जो आपके माल को बैरूनी ममालिक में गरीबों तक पहुँचाते हैं, उनको दे सकते हैं। और अगर रमज़ानुल मुबारक से 1-2 दिन पहले आपने ज़कातुल फ़ितर निकाली, मकामी हालात में आपकी नज़र में कोई गरीब नहीं है, आप समझते हैं कि यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये पैसा ज़रूरत से फाजिल होगा, ऐसी बेशुमार जगह हो सकती हैं, तो वहाँ से 2-1 दिन पहले आप वो पैसा अपने मुल्क में रवाना कर सकते हैं कि ये गरीबों को ईद से पहले दे दें। और आजकल वो टीटी या क्या होता है, टेलेक्स ट्रांसफ़र या क्या चीज़, दूसरे कितने आजकल ज़रिए निकल आए हैं कि आप आज का पैसा आज ही अपने मुल्क में पहुंचा सकते हैं। इस तरह अगर वो पैसा ईद से पहले पहुंच जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर किसी ज़रिए से लेट भी होता है तो आप चूँकि रमज़ान की ईद से 2 दिन पहले दे चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात को जानता है। अब नहीं दे सकते यानी? बहुत पहले नहीं कि रमज़ान भी शुरू ना हुआ हो। 2-3 तारीख रमज़ान की आखिरी जो हैं उनमें सहाबा किराम के अंदर रहा, यानी पूरा रमज़ान नहीं कि जब चाहें आप बेचते रहें, आखिरी तारीख़ों में, या आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 दिन यौमैन जो है वो तो सहाबा किराम से मिलता है। आप इसमें 2-1 दिन आज की ज़रूरत के तहत दूर भेजने के लिए और डाल लें तो इतनी सी गुंजाइश है। ये नहीं है कि सारा रमज़ान का महीना फितराना ही निकालते रहे। मैंने अर्ज़ किया कि आप अगर ईद से 2 दिन पहले यही काम करते हैं, ख़त लिख दिया या टेलीफ़ोन कर दिया, अब पैसे कब पहुंचते हैं वो बात छोड़ दें। आपने अपना काम जो करना था वो अपने वक्त मुकर्ररा पर कर दिया। दूसरी बात यह है कि खैरोफियत दरियाफ़्त करने के लिए, गप्पे मारने के लिए हम हर हफ्ते 1-2 मरतबा अपने बच्चों को टेलीफ़ोन करते हैं। अगर ईद मुबारक कहने से थोड़ा पहले ये कह दें कि इतना फितराना मेरी तरफ से भी दे दें। एक चीज़ यहाँ और नोट कर लें, पाकिस्तान में फितराना बनता है 5-10 रुपये, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। आप सऊदीया में बैठकर 5-10 रुपये नहीं अदा कर सकते। आपको फितराना यहाँ के सिक्के में, यहाँ के गले की कीमत से देना होगा। अगर कीमत देनी है बाहर तो यहाँ के 2.5 किलो खजूर, फर्स्ट क्लास, यहाँ की ग़िज़ा तो खजूर है ना, हैं, फर्स्ट क्लास खजूर हो अच्छी किस्म की, तो अंदाज़ा करें 2.5 किलो कितने की मिलेगी। नहीं, अजवा खजूर नहीं हमने कहा,
आम खजूर कहाँ है। 20-25 रियाल होता है मुत्तहिदा अरब इमारात में, और बाज़ इन्हीं खलीजी ममालिक में 15 रियाल कम अज़ कम और 25 रियाल तक अमूमी जो मेयार मुकर्रर किया जाता है वो औकाफ वगैरह की तरफ से ऐलान भी किया जाता है। अगर कोई 10 रियाल से लेकर ऊपर जितना भी देगा कम है, अल्लाह की राह में सदका है, जितना भी देगा कम है, कम अज़ कम 10 एक रियाल जो हैं वो होना चाहिए पर हेड, पर आदमी घर के फ़ीकस। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अगर आपको यहाँ कुर्बो जवार में कोई मिले तो वो यहाँ दें, मकामी ज़रूरत से फाजिल हो तब बाहर भेजें। अगर मकामी ज़रूरत बाकी रहे और आप बाहर भेजें तो ये सही नहीं है। वो बात मैंने कर दी है, बात को बार बार दोहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। सुन्नत रसूल है गल्ला देना, वही देना होगा, अफजल भी वही है। लेकिन एक राय ये है, एक राय मैंने जिक्र किया है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अगर कोई ऐसा करता है तो उनके नज़दीक जायज़ है। सुन्नत रसूल है गल्ला देना, वो बात मैंने कही है। अब उसको 10 मरतबा भी कहेंगे तो वही है, 50 मरतबा भी वही है। गल्ला मसनून है, गल्ला ही देना चाहिए, वही अफजल है। एक राय ये है कि आप यहाँ गल्ला पाकिस्तान इंडिया गल्ला तो नहीं बेच सकते ना, वहाँ तो यही है कि आपको गल्ला की कीमत के बराबर, यानी ज़रूफ़ के हिसाब से, हालात के हिसाब से अगर कहीं ऐसी नौबत बनती है तो आइमा में से एक इमाम की राय मौजूद है, उस पर अमल किया जा सकता है। अल्लाह तो खालिक व मालिक है पूरी कायनात का, उसका हिस्सा कर नहीं, ये लोगों के करने वाली बात नहीं है। घर में 3 अफराद हैं तो 3, 5 हैं तो 5, 10 हैं तो 10, 50 हैं तो 50। अल्लाह हर शक्ल में है, लेकिन उसका हिस्सा हम सदका में नहीं डालेंगे, सदका फ़ितर में भी नहीं, ज़कात में भी नहीं। अल्लाह की वोटिंग हमारे नामों में नहीं आती, वो खालिक व मालिक। ऐसा बात उनकी है, लोगों के यहाँ ये मुरवज होगा कि इतने इतने और एक अल्लाह का हिस्सा। ऐसे करें कि अगर आप समझते हैं कि 2.5 किलो पर हेड निकालना है, घर में 4 लोग हैं, 10 किलो बने, आप 15 किलो निकाल दें। वो ऊपर वाले 5 किलो अल्लाह के लिए सवाब और रज़ा की खातिर शामिल कर लें, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो सदका नहीं हो सकता क्योंकि वो खालिक व मालिक है। यहाँ एक बात और भी ज़हन में रखें कि उलमाए हनाबला के नज़दीक बिलखसूस पैसा निकालना जायज़ नहीं है, ये बात भी आपके ज़हन में रहे। यहाँ फ़िक़ह हम्बली जो है उसका ज़्यादा इख्तियार किया जाता है मसाइल और फतावा। फ़िक़ह हम्बली की रूह से आप पैसा दे ही नहीं सकते, सिर्फ़ आपको गल्ला ही देना होगा। लेकिन चूँकि एक राय चौथी मौजूद थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। क्या फरमाया? हाँ, रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना यहाँ अफ्तारी भी ये करवाया करेंगे और दर्स भी अफ्तारी से पहले आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट हुआ करेगा। और कहते हैं कि रोज़ाना 2 बसें दाना शॉपिंग सेंटर जो शहर के वस्त में है, वहाँ से 2 बसें भी आया करेंगी। जो कुर्बो जवार में हो वो उन बसों में बैठकर आ जाया करे। वो बसें ज़ाहिर है कि अफ्तारी के लिए नहीं, दर्स के लिए लाया करेंगी। ये मंगलवार का प्रोग्राम रमज़ान के बाद हुआ करेगा इंशाल्लाह। अभी ये तो 8 दिन के बाद एक होता था, अब रोज़ाना एक हुआ करेगा। ये मैं आज पहली मरतबा ये सुन रहा हूँ कि आयतल कुर्सी पढ़ के चारों तरफ कुछ पल्लू घुमा कर फिर तालियां मारी जाती हैं। ये इतनी बड़ी बिदअत मालूम नहीं किस इलाके में चल रही है, कुरान और सुन्नत से इसका कोई पता नहीं चलता। तालियां मारना वैसे ही कोई अच्छा फेल नहीं है। तालियां मारना कौन मारते हैं आपको ये भी मालूम ही है। फूंकना तालियां मारना दोनों में बहुत फ़र्क है। आयतल कुर्सी तो कुरान है। मेरा मतलब है कि आयतल कुर्सी पढ़ना, आयतल कुर्सी पढ़कर दम करना, अपने जिस्म पर फूंकना,
اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے اس کو جسم پہ ملنا، جو بقیہ اذکار ہیں ان کو شامل کر کے، یہ ساری باتیں تو ہوئیں۔ تالیوں کا ان میں ذکر جو آنا ہے یا اس طرح کچھ ایسے پلو گھمانا، اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آیت الکرسی قرآن ہے، اس کو پڑھ کے پھونک ماریں، دم بھی ہے اور احادیث میں اس دم کا ذکر موجود ہے، زہریلے جانور کے کانٹے کا دم ہے یہ، لیکن اس میں سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی، دوسرے قرآن کی معوذات ہیں، ہاں یہ دم ہیں، لیکن ان میں یہ کچھ کپڑا گھمانا اور تالیاں مارنا، یہ کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ یہ کہیں وہ تیسری دنیا سے تالیاں ان میں آ گئی ہوں گی۔ نعت رسول مقبول کے سلسلہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ نعت تو جائز ہے، نبی کی تعریف کرنا، لیکن ہمارے آج کے نعت خانوں میں شرک کی حد تک بدعت یا غلو نہیں، بلکہ شرک کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں غلو آ چکا ہے۔ اس لیے نعت میں سے اگر کوئی صحیح الفاظ والی نعت ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس میں نعت میں کہا کہ وہی جو عرش پر تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ بن کر، تو اس قسم کی نعتیں جو ہیں یہ تو شرک اور الحاد کے خاتے میں جاتی ہیں۔ اس قسم کی نعتوں سے بچنا چاہیے، ورنہ عام معروف اور صحیح الفاظ کی نعت ہے تو آدمی پڑھ سکتا ہے، کوئی ایسی حضرت حسان نعت نہیں، وہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ ہم نے نام دے لیا نعت کا، حمد اور نعت، اللہ کی تعریف ہو تو حمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو تو نعت۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی شعر کہا کرتے تھے۔ وہ شعر پڑھنا، ان شعروں کو لکھنا، اپنے ساتھ محفوظ کرنا یا کبھی پڑھ کے سنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ ہو کہ خدا کو مدینے میں ڈال دیا جائے، کہا جو خدا تھا، جو عرش بری پر تھا خدا ہو کر، وہ اتر رب مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اس قسم کی نعتیں۔ یا دوسری نعت ہے اللہ کا پکڑا چھڑائیں محمد، ہاں محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، محمد کو اللہ سے بھی بڑا کر دیا نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں۔ کر لو کچھ ہے نہیں تو میں لاشن لگا میں۔ یہ ہے جی، یہ جو گرو نانک کے بارے میں یہ سکھوں کا جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی جب مرا تھا تو اس کے مسلمان کہتے تھے یہ ہم لاش لے جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں ہم لے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی میرا خیال ہے مسنون چیز تو ہے نہیں۔ گرو نانک سکھ تھا، اس کے اندر توحیدی جذبہ موجود تھا، توحیدی عقیدہ بھی کچھ موجود تھا، لیکن وہ آخر تک کافر رہا، سکھ رہا، مسلمان نہیں ہوا۔ اور کسی کافر کے اندر توحید کے عقیدے کا پایا جانا، آپ یہاں بات کو لمبا نہیں کریں گے۔ ابو طالب کو مرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں قیامت کے دن سفارش کر سکوں۔ تو معلوم ہے چاچا نے کیا کہا تھا؟ کہا بیٹا مجھے یہ معلوم ہے کہ تیرا دین سچا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا نہیں۔ گرو نانک کا اس سے بھی بدتر حال تھا، وہ تو کھلے کھلے کہہ بھی گیا۔ یہاں یہ عالم ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، اللہ کو مانتا تھا، ٹھیک، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس سے وہ اسلام تو نہیں لے آئیں گے، تو وہ بہرحال سکھ ہی تھے۔